کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بعد انسانی نسل آگے کیسے بڑھی؟ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھائی اور بہن کا نکاح ہوا تھا، یا پھر اس بارے میں ایک ایسی حقیقت موجود ہے جس سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں؟ آج ہم ایک ایسی روایت بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام کون تھے؟ ان کی نسل کیسے آگے بڑھی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بھائی بہن کے نکاح کی بات کہاں تک درست ہے؟ آئیے روایت کے مطابق اس واقعہ کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ حسن بن مقاتل ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنی اولاد میں لڑکوں کا نکاح لڑکیوں سے کر دے، اور اسی طرح بھائی بہن کے نکاح سے تمام انسانوں کی نسل آگے بڑھی۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند و برتر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، اپنے دوستوں، اپنے انبیاء و رسل، مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایک حرام طریقے سے پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال اور پاکیزہ طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کو سختی سے رد فرمایا کہ انسانوں کی ابتدا بھائی بہن کے نکاح سے ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اہل بیت نبوت سے منہ موڑ کر علم ایسی جگہ سے حاصل کرتے ہیں جہاں سے علم حاصل کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، اسی وجہ سے وہ جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کا ذکر فرمایا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد متعدد حملوں سے ہوئی اور ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کر دیا۔ اپنے بیٹے حابیل کے قتل کا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت شدید صدمہ ہوا۔ اس غم کی وجہ سے آپ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے کچھ عرصے تک کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ پھر جب غم کی شدت کم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں دوبارہ اولاد ہوئی۔ روایت کے مطابق اس مرتبہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں انہیں زمین پر انسانوں میں پہلے وصی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت یافس پیدا ہوئے۔ وہ بھی تنہا پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت یافس بڑے ہوئے اور جوانی کو پہنچے تو انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا مرحلہ آیا۔ روایت کے مطابق چونکہ بھائی اور بہن کے نکاح کو حرام قرار دیا جا چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور طریقہ مقرر فرمایا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے
کہ ایک حور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائی گئی جن کا نام نزلت بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کا نکاح حضرت شیش علیہ السلام سے کر دے۔ پھر ایک دوسری حوریہ لائی گئیں جن کا نام منزلات بیان کیا گیا ہے، ان کا نکاح حضرت یافس سے کیا گیا۔ اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت یافس کی نسل آگے بڑھنے لگی۔ پھر روایت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور حضرت یافس کی اولاد میں ایک لڑکی۔ جب وہ دونوں جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حضرت یافس کی لڑکی کا نکاح حضرت شیش کے لڑکے سے کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر انہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ کے مختلف انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی تردید فرمائی کہ تمام انسانوں کی نسل بھائی بہن کے نکاح سے چلی۔ روایت کے مطابق انسانی نسل کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ مقرر فرمایا جو اس وقت کی صورتحال کے مطابق تھا، اور بعد میں شریعت میں محرم رشتوں کے احکام واضح طور پر مقرر رہے۔ یہ روایت علل شرائع شیخ صدوق جلد اول صفحہ 17 کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں اور ان کی زندگی اور ان کی اولاد کے واقعات ہمارے لیے ہمیشہ سے بحث غور و فکر رہے ہیں۔ اس روایت میں انسانی نسل کی ابتدا کے بارے میں ایک مخصوص تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے، تحقیق کے ساتھ آگے پہنچانے اور حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ معلوماتی اور دلچسپ لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامی روایات اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔